بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے لیے کون سے کپڑے پہننے جائز نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک شخص سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ رسول، آپ ہمیں احرام میں کیا کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قمیص، شلوار، برنس، پگڑی اور موزے نہ پہنو، مگر یہ کہ کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو چاہیے کہ وہ خفین پہنے اور ان کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے، اور آپ کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران اور ورس نے چھویا ہو، یعنی جو کپڑا ان میں رنگا گیا ہو، اور عورت احرام میں نقاب نہ ڈالے اور دستانے نہ پہنے۔ یہ دونوں مسئلے مدرج ہیں۔ فائدہ: کرتا اور پائجامہ محرم ان کو نہیں پہن سکتا، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ وہ احرام کی حالت میں قمیص اور شلوار پہن سکتی ہیں۔ اور علماء نے تنقیح منعت کر کے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جو کپڑا بدن کی وضع یعنی ساختہ پر سیا گیا ہو یا بنا گیا ہو وہ محرم کے لیے جائز نہیں۔ مثلا کرتا، جبہ، پائجامہ، پتلون، بنیان، چڈی، نیکر، جانگیا وغیرہ محرم نہیں پہن سکتا، اور وہ کپڑا جو بدن کی ساختہ پر نہیں سیا گیا، جیسے لنگی بدن کی ساختہ پر نہیں سی جاتی بلکہ اس کے دو کنارے ملا کر سی دیتے ہیں، اس لیے محرم اس کو پہن سکتا ہے۔ برنس اور پگڑی ان کو ہی محرم نہیں پہن سکتا۔ برنس وہ ٹوپی ہے جو جبہ کے ساتھ سلی ہوئی ہوتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے سر پر چڑھا لیتے ہیں اور جب ضرورت نہیں رہتی تو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کرتے سے علیحدہ ٹوپی کا بھی یہی حکم ہے۔ اور تنقیح منعت کر کے علماء نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ احرام میں مرد کے لیے سر ڈھانکنا منع ہے، اسی طرح چہرہ ڈھانکنا ہی منع ہے۔ جب احرام کی حالت میں عورت کے لیے چہرہ ڈھانکنا منع ہے تو مرد کے لیے تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ مرد کا احرام سر اور چہرہ میں ہے اور عورت کا احرام صرف چہرے میں ہے۔ عورت کے لیے سر چھپانا جائز ہے، البتہ اگر سونے کی حالت میں بے خبری میں کوئی چادر کھینچ لے اور سر ڈھانپ لے تو مضائقہ نہیں۔ حدیث میں ہے، سونے والے سے قلم اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ اور چھتری سے سایہ کرنا ڈھانپنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اور سر کے درمیان فاصلہ رہتا ہے، اور یا ایسا ہی جیسے چھت کے نیچے رہنا بھی اتفاق جائز ہے۔ چمڑے کے موزے پہننا بھی جائز نہیں، یعنی پیروں میں بھی احرام ہے، اور چونکہ چپل کے بغیر چلنا دشوار ہے اس لیے تلوی اور ٹخنوں سے نیچے ڈھانک سکتے ہیں، البتہ ٹخنے کھلے رکھنے ضروری ہیں، اور ٹخنے دو ہیں۔ ایک وہ جہاں تک وضو میں پاؤں دھونا ضروری ہے، یعنی پیر کے دونوں جانبوں میں ابھری ہوئی ہڈی۔ دوسرے پاؤں کا اوپری حصہ جہاں بال اگتے ہیں وہ بھی ٹخنے ہیں، دونوں ٹخنے کھلے رکھنے ضروری ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو تو کیا وہ خفین پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خفین کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے پھر پہنے۔ معلوم ہوا کہ پاؤں کے تلوی اور ٹخنوں سے نیچے کا حصہ احرام میں داخل نہیں، اس کو ڈھانک سکتے ہیں۔ پس محرم جوتی پہن سکتا ہے، وہ کاٹے ہوئے موزے کی طرح ہوتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسے چپل پہنے جس کے تسمے چوڑے نہ ہوں۔ وہ کپڑا جو زعفران یا ورس میں رنگا ہوا ہو محرم نہیں پہن سکتا، اور یہ مسئلہ مرد عورت سب کے لیے ہے۔ اور علماء نے تنقیح منعت کر کے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ ہر وہ کپڑا جو خوشبودار رنگ میں رنگا گیا ہو یا خوشبو میں بسایا گیا ہو محرم نہیں پہن سکتا۔ نہ مرد پہن سکتا ہے نہ عورت، اور ممانعت کی وجہ خوشبو ہے، رنگ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے احرام کی حالت میں زرد رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہنا ہے، اور جابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ محرم زرد رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے۔ حدیث میں دو مسئلے اور بھی ہیں مگر وہ مرفوع نہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فتویٰ ہیں۔ پہلا مسئلہ، عورت احرام کی حالت میں چہرے پر نقاب نہ ڈالے، کیونکہ عورت کے چہرے میں احرام ہے، پس جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے عورت کے لیے احرام میں اتنا حصہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نقاب جو چہرے سے لگے ڈالنا جائز نہیں، مگر پردہ کرنا ضروری ہے، اور پردہ کرنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا پنکھا ہاتھ میں رکھ لے اور بس وغیرہ میں چہرے کے سامنے پنکھا کر کے بیٹھی رہے، یا ایسا نقاب ڈالے جو چہرے سے دور رہے۔ دوسرا مسئلہ، احرام میں عورت ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے،
مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں دستانے پہننا مکروہ ہے۔